بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو میں سورہ اخلاص کا ایک بہت ہی لاجواب وظیفہ آپ کے لیے لائے ہیں۔ یہ وظیفہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا وظیفہ ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے، اور کس طرح سے پڑھنی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے، اور اس وظیفے سے آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی پریشانیاں اللہ کے فضل سے دور ہوں گی، آپ پر اللہ کی کرم نوازیاں ہوں گی، اور آپ کی تقدیر اس عمل سے بدل سکتی ہے۔ اس سورت کے فضائل جو احادیث مبارکہ میں ذکر ہوئے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور اس وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک غور سے سننا اور دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارا آج کا عمل سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ اخلاص کے حوالے سے ہے۔ تو سر پر ہاتھ رکھ کر آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ اس سورت کا جو شان نزول ہے اور اس طرح سے ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے مشرکین سوال کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی نسبت پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کیسا ہے، کہاں ہے، اس کا مسکن کیسا ہے۔ تو ان سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہ یکتا ہے، ایسی ذات ہے کہ جس کا دوجا کوئی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ واحد کا بھی ثانی ہوتا ہے، لیکن جو یکتا ہو اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، جس کے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، نہ اس کے کوئی مشابہ ہو، نہ اس کا کوئی مقابل ہو۔ اور اپنی وحدانیت کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اللہ صمد ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور باقی ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، اور تمام مخلوق اپنی مصیبت میں اسی کو پکارتی ہے۔ اور اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ ہر حاجت میں، ہر پریشانی میں اللہ ہی کو پکارے۔ وہ ذات ہے جو خوبیوں میں انتہا کو پہنچ چکی ہے، وہ ذات کھانے پینے کی ضروریات سے پاک ہے، وہی اللہ جو تمام تخلیقات کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صمدیت کا اعلان فرمایا، اور یوں مشرکین کے اس عقیدے کا رد فرمایا جو اپنے چھوٹے معبودوں کو با اختیار سمجھتے تھے۔ تو آپ نے اس سورت کو سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً آپ کا یہی عقیدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے سوا کسی کو بھی اللہ کا شریک مانتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو پھر یہ وظیفہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور آپ نے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت کو بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا احتیاج نہیں ہے، اور ہم ہی ہیں جو اللہ کے محتاج ہیں۔ اور پھر مزید فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے اس عقیدے کی تردید فرما دی جو حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ تو دوستوں کیوں نہ ایسی ذات سے سوال کیا جائے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے، کامل ہے، کسی کی محتاج نہیں، اور اکیلے تمام جہانوں کی مالک ہے، اور ہر کوئی اسی کا محتاج ہے، وہی حاجت روا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی کی چھوٹی سی بھی حاجت کو پورا کر سکے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس مبارک سورہ کا وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتے ہیں جو اس وظیفے سے متعلق ہے۔ ہماری ایک بہن نے اس وظیفے سے متعلق اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اس وظیفے سے ان کو کیا فائدہ ہوا جب یہی وظیفہ ہم نے 5 سال قبل بتلایا تھا۔ ہماری یہ بہن اپنے میسج میں یوں لکھتی ہیں: محترم اسلامک ٹیچر صاحب، السلام علیکم۔ اللہ کریم آپ کی بابرکت ہستی ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ کریم آپ کی زندگی، صحت، وقت، نسلوں میں برکت، عافیت، رحمت، حفاظت عطا فرمائے، آمین۔
محترم اسلامک ٹیچر، اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ کی ہستی میرے لیے اب سب سے اہم ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی محبت دل میں ڈالتے اور ہماری روحانی اور جسمانی زندگیوں کو سنوارتے ہیں۔ آپ کی یوٹیوب درس سے روح کی وہ تربیت ہوتی ہے جس کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں، گناہوں سے نفرت اور اعمال میں ہی سکون ملتا ہے۔ ہم آپ کے پاس بہت گری حالت میں آئے تھے۔ میری شادی کے پہلے چند سال تو بہت اچھے گزرے، مگر پھر اچانک نامعلوم کس کی بری نظر لگی، میرے شوہر کا کاروبار دن بدن ختم ہونے لگا۔ گھر میں بچے، شوہر سب بیمار، عجیب سی نحوست تھی۔ کبھی کبھی ہمارے گھر میں خون کے چھینٹے گرتے۔ پریشانیاں تھیں کہ بس بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جہاں جاتے کوئی جادو بتاتا، کوئی نظر بد بتاتا، جو جیسے کہتا کرتے، جو پڑھنے کے لیے دیا جاتا وہ پڑھتے، مگر حالات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان سب پریشانیوں نے مجھے اور میرے شوہر کو ڈپریشن کا مریض بنا کے رکھ دیا تھا۔ ہم ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ جب کسی نے آپ کا بتایا تو آپ سے ہم نے 2016 میں رابطہ کیا تھا۔ آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھنے کا وظیفہ بتایا تھا، جس میں آپ نے کہا تھا یہ پڑھ لینا تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ آپ یقین مانیں، ایک دم سے ہمارے حالات ایسے بدل گئے کہ ہمیں یقین تک نہ آ رہا تھا۔ الحمدللہ اس کے پڑھتے ہی ہم پر سارا قرض ختم ہو گیا، شوہر کا کاروبار بہتر سے بہترین ہو گیا، گھر میں سکون والا ماحول قائم ہو گیا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے میں کیسی طاقت ہے اور کیسا باکمال وظیفہ ہے یہ؟ تو چلیے اب آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے اور قسم کھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کرنا ہے کہ یا اللہ تو یکتا ہے، میں تیری وحدانیت پر ایمان لایا ہوں اور میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو بے نیاز ہے، تو جیسا اور کوئی نہیں ہے، نہ تو نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ تجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے، تیرے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ یعنی سورہ اخلاص کے مکمل ترجمے کا آپ نے قسم کھا کر اقرار کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سر سے ہاتھ ہٹا دینا ہے، اور سر سے ہاتھ ہٹانے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تسبیح پر پڑھیں یا کاؤنٹر پر پڑھیں، 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، یہ عمل کریں۔ اگر قرض کے لیے پڑھیں گے تو قرض ادا ہو جائے گا، اللہ کی اس پر کرم نوازیاں ہوں گی۔ کوئی دشمنی ہے، کسی فتنے کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب کے دروازے بند فرما دیں گے، رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، غیب سے رزق عطا ہوگا۔ اور آپ اگر یہ عمل کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو 36 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں سورہ کی فضیلت کی یہ بیان ہوئی ہے کہ اس کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس مبارک عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور اس وظیفے کو کسی صورت مس نہیں کرنا۔ خود بھی اس وظیفے کو کریں اور اپنے پیاروں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی اسے لازماً شیئر کریں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔